السلام علیکم، آپ پروگرام تجزیہ دیکھ رہے ہیں اور میں عمر دراز گوندل ہوں۔ آج عید کا خصوصی شو ہے۔ ایک تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس عید کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے یہ مبارک موقع جو ہے وہ مبارک ہی ثابت ہو، اور پاکستان کی بھی ترقی ہو، اور آپ سب کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں لائے۔ معمول میں ہم بہت ساری سیاسی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ سیاسی سوالات، اس میں تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ان سیاسی لوگوں سے یا مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے والے صحافی ہوتے ہیں، ان کی عید کیسے گزرتی ہے؟ کیا جس طرح سے وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر نظر آتے ہیں عام زندگی میں ویسے ہی ہوتے ہیں، یا عید والے دن ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ آج ہم نے 3 سینئر صحافیوں کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر عید کے موقع کے اوپر دعوت بھی دی ہے، ان کا شکریہ بھی کہ اس موقع پہ وہ خصوصی طور پہ ٹائم نکال کے آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں، آج ہمیں جوائن کیا ہے مدثر اقبال صاحب نے۔ آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں مدثر بھائی، آپ کو ایک تو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جی، بہت آپ نے دعوت بھی دی، خیر مبارک، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو۔ نادیہ مرزا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ نادیہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے ہر محفل کی جان اور رونق اشفاق ستی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ستی صاحب، آپ کو عید کی بہت مبارک ہو۔ بہت جتنے آپ خود خوبصورت ہیں، عید بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے آپ کی؟ بس جی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، لیکن موسٹلی عید ایسا تہوار ہے جو کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ایک خوشیوں کا ایک موقع ہوتا ہے، تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اب میں عام طور پہ ہماری وہ زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے مدثر بھائی، اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مدثر اقبال اوکاڑا سے، حویلی لکھا سے ہوتے، فارمنٹ بنتے، پنجاب یونیورسٹی سے ہوتے، اتنی بڑی اسکرین کے اوپر، نیشنل اسکرین کے اوپر پہنچے، تو ہمیں چونکہ اب عادت ہے آپ کو مدثر بھائی کہنے کی، آپ ہمارے بڑے بھی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عموماً عید کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ گاؤں میں عید کرتے ہیں، یا اب یہ بھی آپ سے سوال ہوگا، آپ اسلام آباد ہوتے ہیں، لاہور ہوتے ہیں، کہ کراچی ہوتے ہیں آپ؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، آپ نے تعارف کرواتے ہوئے مدثر اور نادیہ کے حوالے سے، وہاں سے آپ جو جمپ لگا کے گئے ہیں، ہر محفل کی جان بھی آپ نے ستی کو کہا، اشفاق ستی کو آپ نے کہا، بڑے خوبصورت ہمارے بھائی، پتہ نہیں کیا کیا، ہمارے لیے صرف 2 الفاظ تھے، عید کی مبارکباد، عید کی مبارکباد، اور کیسے ہیں آپ، بس یہ ہمارے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اصل آج کے ان کے جو مہمان ہیں، انہوں نے ان کا تعارف ایسے کروایا۔ نہیں، لیکن میری بات سنیں، یہ دیکھیں کہ نہ میں نے لقمہ دیا نہ انہوں نے دیا، کہ صرف بھائی آپ کو وہ نہیں کہتے۔ اچھا، یہ صرف کی تفریق کے بغیر بھائیوں کا ذکر نہ کریں، بھائیوں کا ذکر نہ کریں، آپ ان کو مدثر کہتے ہیں، یہ بہت اصل میں ضروری ہے۔ یہ ہمارے وہ جو ڈیبیٹنگ سرکٹ ہے نا، اس کا اپنے سینئرز کے لیے احترام کا، ہم جس طرح کہ کراچی والا بھائی نہیں ہے، کراچی والے بھائی والا بھائی نہیں ہے، تو اس میں ہم احتراماً جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھائی کا لفظ، ہاں، 15-16 سال پرانے وہ جو ایک رشتہ ہے۔ آپ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آج اچھا کہ آپ نے دوستوں کو بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح سے بٹھا لیتے ہیں۔ عید پردیسیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ کراچی میں ہو سکتی ہے، کبھی لاہور میں ہو سکتی ہے، فیملی کراچی میں، اس لیے میں عید کراچی ہی واپس جاؤں گا کرنے کے لیے۔ تو یہ پردیسیوں کا جس طرح سے سارا سال گزرتا ہے 364 دن، تو عید کا دن بھی شاید وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم گاؤں چلے جائیں واپس، اور چھوٹی عید عموماً وہاں گزارتے ہیں، لیکن بڑی عید وہاں ہوتا ہے، بچوں کے پیپر، تو ان چیزوں میں، لیکن ہر ایک شہر کا ایک اپنا مزہ ہے، تو اس لیے عید یہ بھی ہم وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی دیکھ لیا، اس ایریا کو بھی دیکھ لیا، لوگوں کو دیکھ لیا، وہ عید کی کیسے خوشیاں مناتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تمام جگہوں پہ عید مناتا ہوں، آپ بنیادی طور میں نے میرا خیال ہے لاہور بھی کی ہے، کراچی بھی، اور گھر بھی۔ گھر تو عید کے تھے، لاہور میں بھی میں نے عیدیں کی ہیں، اسلام آباد میں جب میں آج سے میرا خیال ہے 2014 میں نے اسلام آباد میں بھی عیدیں کی ہیں۔ پچھلے 10 سال سے میں کراچی سیٹل ہوں، تو میں نے وہاں بہت زیادہ عیدیں کی ہیں۔ تو ہر شہر کا میرا خیال ہے اشفاق اور شاید میں 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر شہر میں عیدیں بھی گزاری ہیں، جاب بھی کی ہے، اور لاہور کو، اسلام آباد کو، نادیہ کبھی کراچی اور اسلام آباد کو۔ نادیہ صاحب، اس طرف ہم چلیں ان سے بعد میں بات کرتے ہیں نا، یہ کراچی اور لاہور کی فوڈز والا معاملہ ہے، اس پہ ہم نے آج بات ان سے کرنی ہے، یہ ان کی گواہی بڑی ویلڈ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، there is no comparison، there is no comparison، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یعنی پہ کوئی compromise، آج میں نے کیس لڑنا ہے لاہور، کراچی کے کھانے پہ کوئی compromise، آج میں نے لاہور کا کیس لڑنا ہے، اور میں پورے comparison ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارے رد دلائل پہ جو ہے نا وہ ہار جائیں، میں پورا پارلیمانی کیس لڑوں گا۔ بات ہی نہ کریں، نادیہ ان سے پوچھیں کتنا عرصہ رہے ہیں کراچی؟ میں 3 بار کراچی گیا ہوں، صرف کتنا عرصہ، کتنے ٹائم؟ 4-5 دن گیا ہوں۔
آپ میں رہے رہا نہیں نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. میں آپ کو پتا ہے کوٹلی ستیاں سے تعلق ہے, لیکن اس کے علاوہ یہاں پر بھی آنا, لاہور کے کھانے اور آپ اس کی طرح تو سے جو حلقہ انتخاب ہے وہ کوٹلی ستیاں سے شروع ہوتا, اسلام آباد, لاہور, وہ تو معلوم ہی نہیں ہے نا. اچھی بات یہ ہے نا کہ ذائقے چکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے. دس از تو کمپیریزن بتا سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ ہی ہیز بین لیوڈ ان لاہور, ہی ہیز بین لیوڈ ان کوٹلی ستیاں, واٹ ایور جو بھی بتا رہے ہیں, بٹ اسٹل کراچی از بیسٹ. کراچی از بیسٹ. چلیں آپ بتائیں, سارا سال ظاہر ہے اسکرین کے اوپر اتنے تجزیے, تبصرے, خبریں, عید کا دن کیسا ہوتا ہے؟ اور ورکنگ وومن کے پاس تو ویسے ہی اتنا گھر بھی چلانا, فیملی کو بھی ٹائم دینا, پھر پروفیشنل لائف بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے مقابلے میں. ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب میں اسلام آباد میں ہوتی ہوں اور جب پروگرامز وغیرہ ریکارڈنگ جو بھی میرا ہو جاتا ہے تو پھر آئی یوز ٹو گو ٹو بیک ٹو کراچی عید منانے. لیکن لکیلی کیونکہ میں وہاں پہ مہمان ہوتی ہوں. کلپ یاد آ گیا وہ پردیسیوں والا کراچی عید منانے والا, چاند نواب والا. بالکل صحیح بات ہے. تو چونکہ میں کراچی جاتی ہوں تو میں کچھ دن کے لیے جاتی ہوں, تو پھر میں ایز اے گیسٹ ہی وہاں پہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہوں. تو میں کوکنگ کرنے نہیں عموماً کر رہی ہوتی, سب یہ بہنیں وغیرہ سب ہوتی ہیں, تو وہ نہیں ہم کر لیں گے, نہیں یہ کر لیں گے. قربانی ظاہر سی بات ہے, وہ سنت ہے اور وہ فرض ہے, وہ ضرور کرتے ہیں قربانی. لیکن گوشت کو پتہ نہیں کیا, یہ میرا بچپن سے مسئلہ ہے, میں گوشت کو ڈیل نہیں, لائک وہ جو بلڈ اور جو کچا گوشت ہے نا, بائی دا وے میں گوشت کھاتی بھی زیادہ نہیں ہوں, زیادہ کیا میں ریڈ میٹ تو نہیں کھاتی, کباب چباب لے لیتی ہوں. لیکن ایز اے جس کو کہنا چاہیے جب گیسٹ جاتی ہوں تو وہ والی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. کراچی کی فوڈ کے اوپر آپ بڑی آپ نے سینسیٹیو ہو کے جواب دیا, اب آپ کہہ رہی ہیں آپ اتنا وہ میٹ لور نہیں. آئی ایم ناٹ فوڈی, اچھا honestly I am not foodie, I am not that foodie کہ میں ادھر کھانے کے لیے جا رہی ہوں ادھر کھانے کے لیے جا رہی ہوں. مگر دیکھیے میں نے بڑا تفصیل سے جو آپ کھانوں کے کمپیریزن کریں نا, تو میں نے بڑا تفصیل سے ڈالا بھی تھا ٹویٹر پہ, ایکس پہ, کہ جب میں نے لاہور کے کھانے ایکسپیرینس کیے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈشز جن کو ہم کراچی میں صبح شام دوپہر کھا لیتے ہیں, وہ ایک وقت کھانا لاہور میں مشکل ہو گیا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں کراچی جاتی ہوں نا تو جہاں سے مجھے بریانی کھانی ہوتی ہے اس کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے, میں گاڑی سے نہیں اترتی, میں گاڑی میں اس کو آرڈر, اس نے کہا میم مجھے پتہ ہے آپ کو کیسی بریانی کھانی ہے. تو بریانی کے آگے تو میں ابھی اس پہ ڈشز پہ جاؤں گا, میں اس طرح نہیں ہے کہ لاہور کا آپ اس طرح سنگل آؤٹ کر دیں اکیلے. ستی صاحب یہ اکیلے نہیں کرتی نا, یہ بھی کر لیتے ہیں. آج تو آج 3 لوگ ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا میچ ٹف ہے, لیکن کوئی بات نہیں, نہ کرتے یہ سبجیکٹ پہ بات. لیکن میں تھوڑا سا مختلف کمپیریزن آپ کو اس پہ دوں گا. اچھا چلیں اس پہ آتے ہیں. ذرا ستی صاحب مجھے بتائیں کہ عید والے دن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے والد کے ساتھ بڑی وہ وابستگی آپ یاد کرتے ہیں. میں خود چونکہ جب عید ہوتی ہے تو سب سے پہلے عید پڑھنے کے بعد قبرستان جاتا ہوں, تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا وہ ایسا بھی ہوتا ہے, تھوڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ مدثر بھائی کی فیملی کا بھی اندازہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ عید آپ کی کیسے ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, یا اس دن ڈیوٹی تو اب آپ کی نہیں ہوتی, یہ تو شو وہ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, تو عید کے دن کیسے گزارتے ہیں؟ عید کا دیکھیں جی, جب سے میں اسلام آباد موو ہوا ہوں تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹریول بیک ٹو کراچی. جب تک وہ آ کے فیملی یہاں پر آ کے سیٹل ہو تب تک ایک الگ سلسلہ ہے. والد صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ درد ایک ایسا ہے جدائی کا کہ اس کو جب ان کے بارے میں سوچ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو مزہ نہیں ہے. اچھا, ایسے مواقع پہ زیادہ یاد آتے ہیں اور زیادہ یاد آتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے لیے, میں مدثر کو بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب ایسے تھے جیسے میری والدہ ہوں, یعنی کہ ہی واز اے اسپوائلر. وہ مجھے پیار بھی زیادہ کرتے تھے, اسپوائل بھی کرتے تھے. والدہ سخت تھیں اور سخت ہیں. اب ظاہر ہے کہ والد صاحب کے جانے کے بعد ان کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے, لیکن پہلے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں چلی گئی, اور ان سے اٹیچمنٹ اس لیول کی, اکلوتا بچہ, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو جس طرح سے پیمپر کر کے رکھتے ہیں, تو مائی فادر یوز ٹو ڈو دیٹ. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب پہلے کوئی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا نقصان ہوا ہے, لیکن جب وہ گئے تو اب 4 سال ہونے کو ہیں, اب آپ دیکھیے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو. ان کی آواز, ان کے انداز, ان کا لمس, ہر چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اپنی جگہ. اور عید کے موقع پر ظاہر ہے کہ انسان ہنستا بھی ہے, مسکراتا بھی ہے, لیکن ہنسنے مسکرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی بھی اتنی ہے. اور بعض اوقات کچھ ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کافی وہ تنگ کرتے ہیں, اس کا رہتا ہے, وہ رہتا ہے. اچھا مدثر بھائی, عام طور پہ کچھ نہ کچھ تھیراپی ہوتی ہے, کچھ لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے تھیراپی ہوتی ہے. کوکنگ کرتے ہیں یا صرف جس طرح ہم اسکرین پہ اینکرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بڑے رف ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہیں, یا جو اسکرین سے ہٹ کے لائف ہوتی ہے اس میں کوئی بھابھی کا بھی ہاتھ ساتھ بٹاتے ہیں؟ اچھا, یہ اگر عید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں خود ساتھ قربانی میں شامل ہوتا ہوں, گوشت وغیرہ,
اور پروگرام جب بیگم صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گی کہ یہ ایک پورے کسائی ہیں مزاجن. ہاں وہ میرے کسائی بھی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بکرا میں 12 بجے کروں گا کیونکہ جس طرح سے آپ نے کروانا ہے وہ میں اس وقت نہیں کر سکتا. تو عام حالات میں کوکنگ سچ میں بہت شوق سے نہیں کرتا, نہ ہی مجھے بہت کھانا بنانا آتا ہے. جو میرے بھائی آپ کے دوست ہیں وہ بڑے اچھے کوک ہیں, لیکن میں نہیں. ہم جب اکٹھے رہتے تھے تب بھی میں برتن دھو لوں, صفائی کر لو, بس یہ ٹھیک ہے, کھانا وانا نہیں بناتا. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہاسٹل میں بڑی لائف گزاری ہے تو جب ہم گھروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے. کھانا میں کوکنگ میں بالکل بھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, کھانے میں ضرور ہوں, کھانے کے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے کوک نہیں ہیں, اچھے کرٹک بہت اچھے ہیں. اچھا کیا وہ بتائیں نا کہ کراچی اور لاہور کی جو اتنی بحث ہم نے, خیر میں نے تو بہت کیس لڑا لاہور کا. یار اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز, پھر میں قربانی کا آج دن ہے اور ٹیبل پہ تمام سر چیزیں جو ہیں انہوں نے آپ کو چکن میں ملیں گی. انہوں نے شادیہ کا خیال رکھا ہے کہ وہ ایسی چیزیں آپ دیکھیں ساری چیزیں. کباب ویسے بیف کے ہیں, بیف کے ہیں, چلیں جی. ہاں باقی چکن کے اور گلاب جامن بھی شاید چکن کے ہوں گے. تو وہ میں کمپیریزن تھوڑا سا یہ کروں کہ اگر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جس شہر میں جاتے ہیں نا اس شہر کے کھانے کا بات کریں. اسلام آباد میں آ کے آپ پلاؤ تو کھا سکتے ہیں, آپ چلیں شنواری بھی کھا سکتے ہیں, حالانکہ اسلام آباد کا کھانا نہیں ہے وہ, لیکن یہاں بریانی یا لاہور میں بریانی ڈیمانڈ کرنا بے وقوفی ہے کہ وہاں وہ بریانی کا وہ جگہ ہی نہیں ہے نا. اسی طرح سے کراچی میں بیٹھ کے اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نان چنے کھانا چاہتا ہوں, کراچی والوں کے پاس نان چنے نہیں ہیں, لیکن کراچی والوں کے پاس بہت کھانا ہے. اسٹریٹ کننا نہیں ہے. ہاں کننا نہیں, کننا ہے ویسے میں آپ کو, لیکن اس طرح اچھا پائے ہے, ویسا نہیں ہے. پائے ہیں بہت اچھے پائے. کڑھائی ہے کراچی بہت اچھی کڑھائی بنتی ہے, پائے بہت لاجواب ہوتے ہیں. آپ نہاری بھول رہے ہیں, وہ تو ڈش ہی وہاں کی ہے نا. میں وہ ڈشز بات کر رہا ہوں. ہاں نہاری, حلیم, بریانی, یہ آپ کراچی میں ہی کھا سکتے ہیں تینوں ڈشز. اور ایون سے بہترین میں ایک مثال دوں آپ کو کہ یہاں پر پلاؤ بڑا مشہور ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ ان کمپیریزن کہ کراچی کی کسی عام سی دکان کا آپ پلاؤ اٹھا کے کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار وہ کرنگی میں 2 پلاؤ ہیں, ٹھیک ہے, پورے لاہور میں اور پورے اسلام آباد میں کسی جگہ وہ پلاؤ نہیں ہے. جو کرنگی کے صرف ایک ایریا میں 2 پلاؤ کی بات کر رہے ہیں. سر یہ جو بن کباب اندازہ لگا لیجیے. ابھی کرنی ہے مزید بات اس میں کرنی ہے. بن کباب آپ کسی عام سی جگہ پہ جا کے کھا لیں گے, جو کیونکہ وہاں پر کراچی کی سب سے اچھی بات جو میں نے محسوس کی کہ وہاں پر 60 روپے سے لے کے آپ 6,000 تک 10,000 تک کا کھانا کھا سکتے ہیں. ہاں کاسٹ کا فرق ہے. اچھا وہ ٹیسٹ کا بھی ہے بھائی, کاسٹ کا تو ایون لاہور اسلام آباد کی بھی بہت فرق ہے. اور دوسرا میں ایک بات بتاؤں کہ وہاں پر کاسٹ پہ آ گیا, ذائقہ نہیں نہیں ذائقے میں بات کریں گے. اب آپ دیر از اے ریزن, میری بات سنیں, دیر از اے ریزن کہ کراچی والے اپنی بریانی میں آلو ڈالتے ہیں. دیر از اے ریزن, اور وہاں پر ہم سب سے پہلے آلو نکال کے کھاتے ہیں اس بریانی میں سے, because it tastes so good. Exactly. اچھا میں ایک بات بتاؤں کیا ہوا, آپ کو لاہور میں کچھ پسند نہیں آیا؟ میں نے لاہور میں بہت زیادہ کھانے نہیں کھائے, لیکن جو کھائے ہیں ایسا نہیں کہ اچھے. لاہور کا باربیکیو کمپیریٹیولی بہتر ہے. توا چکن دیکھ لیں آپ. ہاں مطلب باربیکیو کمپیریٹیولی بیٹر ہے. مدثر توا چکن ایون جی وہ صحیح کہہ رہی ہیں, باربیکیو بہت اچھا ہے. دیکھیں ہمارے کراچی میں ہمارے پاس بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ لاہور میں ہمارے پاس بہت زیادہ وہ ایک تیز اور تیکھا باربیکیو کا وہ ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کریں, لیکن اگر آپ یہ بات کریں نا 10 کھانے کراچی کے اگر آپ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں, میں صرف خالصتاً بریانی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, کامن کھانے اگر آپ 10 کراچی کے رکھ لیں اور 10 آپ لاہور کے کھانے رکھ لیں, اچھا تو آپ ایزیلی 7-3 سے کراچی کو نہیں سمجھیے تو اب آپ بلکہ سر 8-2 کہیں گے. بنیادی طور پہ اسرٹ کر رہے ہیں آج. نہیں اس میں آپ یہ سمجھیں, اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ کراچی منی پاکستان ہے. ہاں ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے. میری والدہ یہاں سے ٹریول کر کے کراچی گئی اپنی شادی کے بعد, اور وہاں پر بامبے کی بریانی کیسے بنتی ہے, سندھی بریانی کیسے بنتی ہے, اس کی لیئرز کیسے بنتی ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, شامی کباب کو بنانے کا سل بٹے پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پنجاب کے لاہور کی بریانی منگوچیاں کیسے بنتی ہیں, پسندے کیسے بنتے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا. لیکن کڑھائی ہمیں کھلا کے دیں لاہور والی کہیں سے. آلو کی بات کی لکشمی آپ والی کڑھائی ہمیں کھلا دیں صرف, اس سے بہتر ہوگی. خالصاً لاہوری. اچھا وہ بھی یہ مان گئے ہیں, پہلے یہ بھی نہیں مان رہے تھے. نہیں کڑھائی وہ تو خالصتاً لاہوری ٹیسٹ ہے جو آپ لکشمی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ شنواری کڑھائی یا باقی کڑھائی ہیں وہ کراچی میں جس طرح کی بنتی ہے وہ یہاں نہیں ملتی. مطلب میں یہ بات نہیں کری کسی پرٹیکولر جگہ کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ایک دوست نے بنائی تھی لاہور والی. میں پھر آلو پہ آ جاتی ہوں نا ذرا. یہ جو آلو کی بات کریں, جو آلو کا ٹیسٹ ہوتا ہے بریانی کے اندر,
میں یہاں پر جگہ نہیں بتاؤں گی مگر معاملے کراچی کی بریانی. تو میں بیٹی کے ساتھ ہی میں نے کہا یار کراچی کی بریانی مطلب ایک کریونگ ہوئی. میں نے اسے کہا تو اس نے آرڈر دیا تو اس نے کہا آپ کو آلو والی چاہیے. میں نے کہا ہاں آلو والی چاہیے. اب میں ویٹ کری ہوں ان کا بھائی کیا بس آ رہی. آخر میں پتہ ہے کیا آیا بریانی, اس کے اوپر ایک بوائلڈ آلو. ہاں میں نے کہا یہ اچھا آلو کے, اب میں نے اس کو لٹرلی انہوں نے وہ آلو الگ سے بوائل کر کے بریانی کے اوپر رکھ دیا تھا. نہیں تو مطلب لاہور میں سر کیا؟ ہم جس چینل میں ساتھ کام کرتے تھے اس کی کینٹین میں جو بریانی نما چیز تھی وہ آپ نے چکھی ہوگی. آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے تھے؟ وہ جو کیفے والے تھے وہ کشمیر سے تھے. کشمیر سے تھے وہ کشمیر سے تھے تو کیا بنائیں گے؟ نہیں کراچی میں پٹھان اتنی اچھی بریانی بناتے ہیں ایک کھارا در میں. اچھا میں ایک چیز یہاں پر کہوں گا, آپ دونوں کی مرضی سے اور ایک آپ سے اس پہ اتفاق چاہوں گا کہ عمر دراز گوندل صاحب جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, ہی از بیسکلی انکوالیفائڈ فار دیٹ. کیسے انکوالیفائڈ؟ He needs to, you need to stay there for at least a few months and then make a decision and then say something about the Karachi. چلیں اس کو آگے. اچھا ہم کر چکے ہیں. بنیادی طور پہ آپ ہارے نا, عمر دراز صاحب میں ایک سال آپ کیس کو ایڈجرن کر دیں. آپ یہ چیلنج ایکسپٹ کریں. اگلی عید تک آپ ایڈجرن کر دیں. آپ ایک مہینہ وہاں جائیں, پروگرام وہاں سے کریں, ہم کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں, ہم نہیں چاہتے نا پھر آپ جا کے بلکہ ایک آدھ آپ وہاں اسٹریٹ فوڈ پہ. اچھا اسٹریٹ نہیں, میں وہ برنس روڈ والی فوڈ اسٹریٹ میں گیا ہوں ویسے. No, it's not just برنس روڈ. وہاں پر زین آباد کی الگ ہے, وہاں پر کھاؤسے اور میمن فوڈ. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ منی پاکستان ہے. وہاں پر آپ کو انڈین فوڈ سے لے کے بہاری فوڈ سے لے کے ہر طرح کے ایسے ویجیٹیرین جو ہے نا پورا کھانا خالصتاً ویجیٹیرین وہ وہاں مل جائے گا. ورنہ ہمارے ایک دوست انڈیا سے آئے اور انہوں نے کہا یار ویجیٹیرین میں نے چاول صرف لے لیتا ہوں, اور انہوں نے کہا سفید چاول لے لیتا ہوں میں اور کچھ نہیں. اب وہ ویجیٹیرین ٹائپ تھے. ہمارے لاہور کی ایک بڑی مشہور کھانے کی جگہ ہے مسلم ٹاؤن کے قریب, انہوں نے کیا کیا, وہ چاول دیے, بوائل چاول ان کے پاس تھے, اوپر انہوں نے پالک گوشت کا نا پالک ڈال دی. وہ ایسے کرے, کہتا بھائی مجھے دہی کھلاتے ہیں. تو ہم ہر چیز کا ٹیسٹ ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. آپ کو وہاں ہر ایریا کا کھانا الگ ملتا ہے. مطلب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ایک میمنی کھانا کھانا ہے تو آپ کھارا در سائڈ پہ جائیں گے, وہاں پہ بیٹھ کے. اور عمر دراز صاحب اتنا عرصہ رہنے کے باوجود پیدائش سے لے کے اب تک ابھی تک کراچی کے کھانوں کو مکمل طور پر میں بھی ایکسپلور نہیں کر پایا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مدثر بھی اس چیز سے اگری کریں گے. میں بھی نہیں کر سکی, نہیں کر سکتے. جیتے نہیں ہیں, اس کا کوئی نتیجہ ناظرین ابھی تک نہیں ہے. اس کو ہم ایڈجرن کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا کراچی جائیں تو چلیں ٹھیک ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہم نے کہا جج چینج کر دیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. اگر مجھے ویسے ہم نے ان کو فیس سیونگ دی ہے, اگر کراچی مجھے جانے کا کہا گیا تو ہاں میں ٹھیک ہے چلا جاؤں گا. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے عید کے موقع کے اوپر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.